السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 2 دن پہلے 9 نومبر گزرا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق، دانائے راز، حکیم الامت، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت۔ ویڈیوز کافی میری پینڈنگ میں جا رہی ہیں، کیونکہ روح کی پرواز کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی، اس حوالے سے میں اپنی روحانی پرواز کے حوالے سے اس پہ ریسرچ کر رہا تھا، اور ویڈیوز کا تسلسل ٹوٹ گیا کیونکہ کچھ ایسے واقعات آ گئے جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ تو کچھ ایسی پرسنل چیزیں تھیں۔ بہرحال علامہ محمد اقبال کا کلام دیکھ لیجئے، غالب کا کلام دیکھ لیجئے، یا صوفیزم کے حوالے سے کسی کا کلام دیکھ لیجئے۔ آپ دیکھیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی، جیسے میں اکثر بیان کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال عشق حقیقی کے حوالے سے کام کرتے ہیں، انسان کو بیدار کرتے ہیں، انسان کی شخصیت میں جو جوہر ہے نا، جو خوبیاں اوصاف اللہ نے رکھی ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ بیدار ہو جائیں۔ جب انسان کو اپنی آگاہی مل جائے اپنی خوبیوں سے، اوصاف سے، تو انسان دنیا فتح کر سکتا ہے۔ یہ اقبال کا ہی تصور خودی بھی ہے، اور خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور پاکستان خالی ہاتھ بن جاتا ہے جب ایک مفکر زندہ ہوتا ہے جو فکر دیتا ہے قوموں کو آگے بڑھنے کا جذبہ اور جذب و مضبوط تربیات دیتا ہے، اور ہر طرح کے نقصان سے انسان بے خوف ہو کے مناظر کے حصول کے لیے اس لیے کوشاں ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ اور اب جتنی بھی غلط قسم کے نظریات ہیں، سوچیں ہیں، ان کو کنڈیم کیا گیا اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پاکستان باز دے دیا گیا۔ اسی طرح اگر صوفیہ اعظام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو صوفیہ اعظام اصلاح قلب کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ علامہ اقبال بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہوتے ہیں دل بیدار فروغی، دل بیدار قراری۔ تو اس طرح صوفیزم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جب انسان کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے نا، تو انسان میں پرفیکشن آ جاتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذاتی انسان کو خوبیاں ملتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ مومن کی فراست بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے صوفیہ اپنے مریدین کے اصلاح قلب کرتے ہیں، ان کے باطل قسم کے نظریات کو جھٹک دیتے ہیں، اور اس کے جیسے ہم پڑھتے ہیں بلے شاہ کا کلام، میں نے بھی ریسنٹلی پڑھا کافی دفعہ، تو مختلف کلام آپ کے پاس آئے، تو وہ بھی انسان کے دل بات کرتے ہیں، دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ انسان کا قلب کے حوالے سے، انسان کی دل کی اصلاح کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو جتنے بھی وہ انسان کی منافقتیں ہیں، انسان کی رایہ کاریاں ہیں، انسان کی خود غرضیاں، لالچیں، خواہشات ہیں، ان کے حوالے سے بڑا ہی ایک تنقیدی نشتر چلاتے ہیں بلے شاہ اپنے کلام میں۔ جبکہ غالب کے کلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو غالب عشق مجازی کی بات کرتا ہے، اور عشق مجازی انسان کو اگر دیکھا جائے نا حقیقی معنوں میں تو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وابستگی ہے یا عشق حقیقی ہے نا، انسان کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی ہستی نہیں مٹاتا۔ ہاں، اللہ قربانی مانگتا ہے مرد مومن سے، مگر ادھر ہستی نہیں ملتی، بلکہ باطل کفتوں کے سامنے انسان سنت سپر ہوتا ہے، اور اپنی ذہنی جسمانی حوالے سے مضبوطی پہ کام کرتا ہے۔ انسان نئی دنیا فتح کرنے کی طرف جاتا ہے، جیسے اقبال فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو عشق مجازی میں انسان کی ہستی مٹتی ہے، انسان کسی کے لیے تڑپتا ہے، مگر دنیا کے اگر نقصانات کا اگر آپ کو سامنے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے عشق میں اضافہ فرماتا ہے، آپ کے مراتب میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید وہ چیزیں عنایت کرتا ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، وہ جو ظاہر بین لوگ جن کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں نا، تو وہ اب دیکھا جائے تو دل بھی ان کے ہی ٹھیک ہوتے ہیں جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا، تو اب میں کہتا ہوں ہزار ہا برائیوں سے بچ جاتی ہیں، اور آپ حقیقی طور پہ حق کے پلیٹ فارم کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے شیطان کو شٹ اپ کال دے دی ہوتی ہے۔ آپ نے ایسے من چاہے نظریات جو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور سبز باغ دکھا کے انسان کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں،
ان کو शटर डाउन लगी होती है। और आप अब देखिए इतना ज़्यादा खाना पड़ा हुआ है मगर वो ख़राब है तो उसकी औकात नहीं है, क्योंकि वो इंसान की सेहत के लिए मुज़र सेहत है, उसके लिए ठीक नहीं है। इसी तरह अगर आप गलत किस्म के नज़रियात, सोचों, कायद में और गलत किस्म के फंदों में फंस जाएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई। और इसलिए नीयत से ही आपकी फर्स्ट स्टेप है आपकी कामयाबी की तरफ, क्योंकि आपकी नीयत ठीक होगी फिर आपको आपकी आगाही होनी चाहिए कि आप में वो सलाहियतें हैं वो मुतलका मकासद के लिए वो उस तरफ रजू करने के लिए। फिर इसके अलावा आपको बहुत सारी मुश्किल दुश्वारियाँ आएंगी, और आप में अक्ल सलीम होगी और आपके हिकमत नज़ारी आपको होगी तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते निकालेगा और आप मज़ीद बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएंगे। और अगर ये चीज़ें अगर और इसी तरह अब झूठ बोलने वाले से आप नफ़रत करते हैं, हराम खाने वाले से नफ़रत करते हैं, जो लोग जुल्म करने वाले हैं आप उनसे नफ़रत करते हैं, जो मुनाफ़िक़त इख्तियार करते हैं आप उनसे नफ़रत करते हैं, आप जितने भी क्रिमिनल हैं आप उनसे नफ़रत करेंगे तो यकीनन आप बड़े पावरफुल होते जाएंगे, क्योंकि मनफी ताकतें आप पे अटैक नहीं कर रही और आप महफूज हैं क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। और ये नीयत अच्छी का ही अभी ज़िक्र हो रहा है। तो सूफिया ज़ाम ने भी जो कलाम पढ़े जाते हैं ना उस वजह से भी यही था कि इस्लाह कलम, इंसान की नीयत ठीक होना, इंसान की डायरेक्शन ठीक होना, ज़हनी और जिस्मानी तौर पे इंसान को शौर व गाही होना और मजबूत होना, यही चीज़ें हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय।